الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ ہجر کے بعد اب 14ویں سپارے میں سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ نحل یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 128 آیات اور 16 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 16واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے، 70 ہے. اس صورت کے اندر ایک مقام پر نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، تو اسی لفظ کو علامت کے طور پر اس صورت کا نام بنا دیا گیا. اس صورت کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ کے بعد کا اور مکہ کے آخری دور کا ہے. اور اس صورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان میں معقول دلیلوں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے. منکرین کے اعتراضات اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے اور باطل پر اصرار اور حق کے انکار کے برے نتائج سے ڈرایا گیا ہے. اسلامی زندگی میں جس قسم کے اخلاقی اور عملی تغیرات پیدا کر کے ایک صالح معاشرہ اور بابرکت تمدن برپا کرنا چاہتا ہے، اس کا دل نشین انداز میں اجمالی بیان ہوا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی ہے کہ مخالفین کی مزاحمتوں اور منکرین کی سختیوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں جس طرح میں نے عرض کیا شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے تو اس کی وجہ سے صورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا. شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے. خواہ وہ مکھیوں کا اپنے لیے چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا وصول، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے.
ان کے بنائے ہوئے چھتے میں فرمایا کہ 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں ذرہ برابر بال برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم، اور فضلہ کے لیے اسٹور، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں کے اوپر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا آرڈر، اسی کا سکہ، اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض، گارڈ کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور اس کی تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رخص کے ذریعے سے دوسرے ساتھیوں کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیکن یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ جس پھول کو ایک دفعہ وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے تو اس پر ایک خاص قسم کا نشان چھوڑ آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والی جو اس کارکن ہے، دوسری مکھی ہے، اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی کے اوپر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جائے تو جو چیکنگ کے اوپر عملہ ہوتا ہے وہ اسے چھتے کے اندر، گھر کے اندر داخل ہونے سے روک لیتا ہے، اور اسے اس جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ فرمایا کہ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور سورت کے ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہے، تم کس لیے جلدی مناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کی چھت بنایا، اور انسان کو ایک گندے نطفے سے، گندے قطرے سے پیدا کیا، اور پھر اس انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے جن کے اندر مختلف منافع اللہ نے رکھے ہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، گدے پیدا کیے جو بار بارداری کے کام آتے ہیں، اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا بارش وہی برساتا ہے، اور پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت کے اندر لگا رکھا ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ہے جو دریاؤں سے تازہ گوشت مچھلی کی صورت کے اندر تمہیں کھلاتا ہے، اور دریاؤں سے زیور مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی بجا طور پر فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء کو لے لیجئے کہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی کا مزہ جو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع ہی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر انسان کے معدے میں زخم ہو جائے یا خدا نخواستہ انسان کا پیشاب رک جائے، بد ہضمی ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے، شریانیں تنگ ہو جائیں، خون کی پیداوار میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ پر میں غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا یہ نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر صرف داخلی اور صرف اپنے بدن کی نعمتوں ہی کے اوپر سرسری نظر ڈال لے تو یہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب انسان کے بدن کی نعمتوں کو نہیں شمار کیا جا سکتا تو جو خارج کی اور باہر کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا پھر کیا ذکر کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طرح طرح کی چیزوں اور ایسے زبردست کارخانے عالم کو پیش کر کے مشرکوں سے پوچھا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ ایسا عظیم الشان کارخانہ تو کجا اس کے کسی ایک معمولی پرزے جیسا بھی تمہارا یا تمہارے باطل معبودوں کا بنایا ہوا ہے، یا خدا کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو اس کائنات کی ایک معمولی سی بھی چیز بنا سکے۔ اور لطف یہ کہ جن دیو